صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالسلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ إلى آخر الركوع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، جیسا کہ ہماری گزشتہ مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا. ان کی ہمدردی، غمخواری کسی طریقے تو راہ راست پر آ جائے، ان کے لیے رات دن ان کے پیچھے محنت کرتے رہے مگر قوم جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا سورہ عنکبوت کے اندر ہے، یوں کہنے لگے تم ہم کو عذاب کی دھمکی دیتے ہو کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، تمہارے کہنا نہیں مانیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو کہنے لگے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ. ان کے قوم کا جواب یہی تھا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اگر سچی ہے تو تم ہمارے پاس اللہ کے عذاب کو لے آؤ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو. حضرت لوط علیہ السلام کو جھوٹے تھوڑی تھے. تو حقیقت یہ ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ قوم سدھر جائے اور اپنی اصلاح کر لے، مگر جب بالکل انتہا اور اینڈ آ جاتا ہے تو اگلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا اور عام عذاب آتا تھا. اس امت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کے اوپر ایسا عام عذاب نہیں آتا، ورنہ ہمارے اندر بھی کیا کیا برائیاں نہیں ہیں. یہ جو لوط والا عمل چل رہا ہے آج تو دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی سب کی حفاظت فرمائے، بچوں کی، بچیوں کی. بالکل جیسا کہ پہلے ذکر کر دیا گیا، صاف اسلامی عقیدہ، اسلامی نظریہ، قرآن پاک کی تعلیم بالکل یہی ہے کہ مردوں کا مردوں سے یہ تعلق قائم کرنا بالکل ناجائز ہے، عورتوں کا عورتوں سے تعلق قائم کرنا بالکل ناجائز ہے. آپس کے جو سیکس ہے اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ نکاح ہے. بس نکاح والا صحیح مسنون طریقہ ہے جس میں انسان اولاد کا امیدوار ہوتا ہے، اور اولاد جو ہے مرد مرد سے نہیں ہوتی ہے، عورتیں عورتوں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی وائف سے بھی جو صحیح طریقہ بتلایا گیا اسی طریقے سے ہوتی ہے. اس میں بھی اگر غلط طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ بھی ناجائز ہے. لہذا بالکل اللہ کرے ہمارے بچوں میں بچیوں میں یہ بات پیدا نہ ہو اور وہ متاثر نہ ہو اور ان کے اندر یہ بیماری نہ آئے. اللہ ہم سب کی، پوری امت کی، بلکہ پوری انسانیت کا اللہ حفاظت فرمائے. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ اللہ کا عذاب لاؤ. بس اب چونکہ بالکل انتہا ہو چکی تھی تو اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا. اس کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے؟ سورہ ہود کے اندر پورا رکوع ہے. سورہ حجر کے اندر 14ویں پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. سورہ ذاریات 26-27 پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے ان پر عذاب آیا تھا. عذاب جو آیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 3 بڑے بڑے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائے اور انسانی شکل کے اندر آئے. ہم چلتے پھرتے ہیں بالکل اسی شکل کے اندر. اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسی سے شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، اور آ کر انہوں نے یوں عرض کیا سلامن، یعنی السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلامن، یعنی خالی سلام نہیں بلکہ وعلیکم السلام. بس اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا شعار یہی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ہم گھر میں جائیں، باہر کسی سے ملاقات ہو، ہر مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو ہمیشہ ان کا جو مذہبی اور اسلامی تعلیم ہے ہر قوم کے اندر ہے، کوئی نہ کوئی الفاظ کہتے ہیں، سامنے والا اس سے خوش ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے. اسلام کے اندر الحمدللہ اتنا بہترین طریقہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے
اور صرف خوشی کا اظہار نہیں بلکہ بہترین دعا بھی ہوتی ہے۔ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہے، لہٰذا السلام ایک مومن جب کہتا ہے تو اللہ کے اسماء حسنہ کا اس کے زبان پر نام آتا ہے تو ذکر ہوا۔ پھر السلام علیکم کہتا ہے تو بہترین دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور آگے بڑھ جائے، فضیلت بھی ہے۔ السلام علیکم کہیں گے 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نے کیا، وبرکاتہ کہیں گے 30 نے کیا۔ ہم نے آگے بڑھ کر جو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا ملیں گی الحمدللہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے، مگر اس موقع کے اوپر سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ واجب یعنی جواب ہم دیں گے، اس کا جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ جو پہل کرے گا سلام کرنے کے اندر، آگے بڑھ کر سلام کرے گا، اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہی تھی کہ ہمیشہ آگے بڑھ کر خود سلام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سلام صرف پہچان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو تو قیامت کی نشانی بتلائی گئی ہے۔ قیامت کی نشانی بتلائی گئی ہے کہ صرف اپنے پہچان والوں کو ہم سلام کریں گے، اور جس سے پہچان نہیں، حالانکہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، مگر اس کو سلام نہیں کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتلائی گئی ہے۔ لہذا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایمان والا ہمارے سامنے آ جائے، کوشش یہ کرے کہ میں آگے بڑھ کر سلام کر دوں، تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، سنت بھی زندہ ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو بہت زیادہ پھیلانے کے لیے تعلیم دی ہے، حکم فرمایا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہے، آپس کے اندر تعلقات بڑھتے ہیں الحمدللہ، اور دعا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے سلام کیا، آپ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اب آنے کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز۔ اب یہ بیٹھے ہی تھے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی ہی دیر کے اندر بہترین فرائی کیا ہوا پورا بچھڑا، پورا لامپ، پورا سالم لامپ بالکل فرائی کر کے لے آئے، پورا کا پورا لا کر رکھ دیا اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو کھاتے ہی نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے، نکرہم، تو ان کو اجنبیت محسوس ہوئی کہ کیا بات ہے، یہ مہمان آئے ہیں، مہمان تو ماشاءاللہ آتا ہے تو اس کے سامنے کچھ اکرام کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور بطور اعزاز کے کھانا بھی چاہیے، کسی کے ہم گئے ہوں، اس کے بھی مستقل مسائل ہیں، بلکہ اس کا ہمارے سامنے کوئی پیش کرے تو خواہ انکار نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کی دل جوئی کے لیے کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے، اللہ کہ روزہ ہو۔ بلکہ بعض مرتبہ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ہم نفل روزے سے ہیں اور میزبان میرے بغیر کھانا نہیں کھائے گا تو اس وقت نفل روزہ اگر ہو تو روزہ توڑ دینا بھی جائز ہے، بلکہ اس روزہ توڑنے میں ثواب ملتا ہے کہ ہم نے اس کی دلجوئی کی۔ مسلمان کی دلجوئی کرنا، مسلمان کے دل کو خوش کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بعد میں پتہ کر لیں گے ہم۔ ہاں، فرض روزہ نہیں، رمضان کا روزہ نہیں، رمضان کے روزوں کو اس طرح توڑنا جائز نہیں، نفل روزے کی گنجائش ہے۔ تو لا کر وہ بچھڑا رکھ دیا سامنے، لام پورا کا پورا، وہ کھاتے نہیں، نہ کہ رحم و اوجس من خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اجنبیت محسوس ہوئی، اور ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ مہمان کے دشمن ہے، کہ دشمن کی شکل کے اندر یہ مہمان تو نہیں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، ہمارا آنے کا اس وقت مقصد جو ہے آپ کو بشارت بھی دینا ہے، اور بشارت کے ساتھ ساتھ قوم لوط کے پاس جانا ہے۔ قوم لوط جو حد سے آگے بڑھ گئی ہے، ان کے اوپر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اس اللہ کے عذاب کو لے کر اصل ہم دنیا میں آئے ہیں اس وقت، لہٰذا آپ ہمارے نہ کھانے کی وجہ سے خوف نہ کریں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھانے پینے کے کم محتاج ہیں۔ فرشتے جو ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ ان کو کوئی انسانی حاجت پیش آتی ہے، کچھ نہیں، ان تمام انسانی حاجتوں سے بالکل مبرہ ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے بشارت کی بات بھی آئی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پردے کے پیچھے سے باتیں سنی، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کے پاس بھیجے گئے ہیں، تو وہ سامنے آ گئے۔ کسی کا فرشتوں سے تو پردہ ہی نہیں، انسانوں سے پردہ ہوتا ہے، فرشتوں سے پردے کی بات نہیں، لہٰذا سامنے آ گئے۔ مرد قائمۃ فضحکت، اور ان کی اہلیہ محترمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ اس سے ہنسنے لگی، بشارت لے کر آئے۔ کس بات کی بشارت؟ فبشرناہ باسحاق، اولاد کی بشارت۔ تو ان کو بڑی تعجب ہوا، اور اسی تعجب کے ساتھ ہنسی بھی آ گئی ان کو کہ میری عمر کتنی ہے اس وقت، میری تقریباً 99 ایئرس ہو رہی ہے تقریباً۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت، ان کی وائف کی عمر تقریباً 99 ایئرس،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 100 سے اوپر، جس کو آگے بتلایا ہے یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا مجھ کو بچہ پیدا ہوگا جب کہ میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، 99 تقریباً میری عمر ہو چکی ہے، اس عمر کے اندر کہیں اولاد تو ہوتی نہیں، اور یہ میرے شوہر جو ہیں ابراہیم یہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو ہنسی آ گئی۔ جب ان کو ہنسی آئی تو فرشتے فرماتے ہیں فبشرناہ باسحاق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فرشتے کے ذریعے سے بشارت دی کہ تم اس کو بعید سمجھ رہی ہو، تمہاری عمر اپنے اعتبار سے سمجھ رہی ہو کہ مجھ کو ولادت اور بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، مگر آگے آ رہا ہے کہ تم پر تو اللہ کی بڑی بڑی رحمتیں رہی ہیں، تم آل ابراہیم ہو، ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان پر تو عجیب عجیب رحمتیں اور عجیب عجیب خرق عادت معجزات تم آنکھوں سے دیکھتے رہی ہو، لہٰذا اس عمر کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تم کو کیا تعجب ہونا چاہیے۔ تم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، نمرود نے آگ جلائی تھی، کتنی خطرناک تھی، ہم نے اس میں ان کی حفاظت کی تھی اور کس طریقے سے ان کو بچا لیا تھا، اور اس کے علاوہ کس طریقے سے تم نے معجزات دیکھے ہیں، لہٰذا اتنے بڑے بڑے معجزات جب تم دیکھ چکی ہو تو پھر تم کو اس پر تعجب کس بات کا ہو رہا ہے کہ اس عمر کے اندر اگر ہم اولاد دینا چاہیں تو ہم قادر نہیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، انشاءاللہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، اور امت کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہمارے لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، کسی کے اندر اللہ کے لیے بیماری نہ آئے، اور اس سے بہت دور رہیں، بہت دور رہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وازواجه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔